الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت۔ اس آیت کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا، سمجھ لیجئے مکمل اسلام حاصل کر لیا اس نے۔ فرمایا لیس البر، نہیں ہے یہی نیکی۔ فرمایا اللہ سے وفاداری صرف یہی نہیں ہے، یعنی محض یہی نیکی نہیں ہے، ان تولو کہ تم کر لو، وجوہکم اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف۔ فرمایا ایک تو کمال نیکی بس یہی نہیں ہے، اللہ سے وفاداری صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کر لو مشرق اور مغرب کی طرف۔ پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ہے اور وہی یہود اور نصارہ کا مشرق اور مغرب کا جھگڑا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہود اور نصارہ فروعی بحثوں میں پڑے اور دین کی روح کو کھو دیا اور ان کا اللہ کی اطاعت کا دعویٰ باطل ثابت ہوا، تم کہیں فروعی مسائل میں نہ پھنس جانا اور تم اس دین کی روح کو کہیں نہ کھو دینا، دین کی جڑ کو پکڑے رہنا۔ یعنی بحثیں تمہارے ایسا نہ ہو کہ جیسے یہود اور نصارہ کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر کو چھان کر پیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس روش پر چلو اور تم میں آپس میں اس طرح تفریق ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ محض فروعی مسائل پر۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے صرف یہی نیکی، یعنی یہ بھی نیکی ہے کہ مشرق مغرب کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے اپنا نماز میں۔ فرمایا یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے اپنا تحویل قبلہ ہوئی، رخ بدل دیا گیا، لیکن کمال نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کرو، اپنا منہ کرو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی تو ہے۔ فرمایا وفاداری یعنی اللہ سے وفاداری تو ان لوگوں کی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اب اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر۔ فرمایا نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر۔ یہاں ایمان کا مطلب حقیقی ایمان مراد ہے، اور اللہ پر حقیقی ایمان کا یہ مطلب ہے کہ بغیر شائبہ شرک کے بندہ اپنے پروردگار کے پوری طریقے سے حوالے کر دے اپنے آپ کو کہ پروردگار جیسے تو چاہے گا ویسی زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے من آمن باللہ، وہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن پر حقیقی ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد جی اٹھنے کی حقیقت کو تسلیم کرے، اور نہ یہ کہ صرف تسلیم کرے زبان سے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھے کہ میں اپنے ہر قول و فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، جھوٹی شفاعتوں کے وہم میں مبتلا نہ رہے، اور یہ سوچے کہ مجھے ایک دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے۔ جھوٹی شفاعت پر دھیان نہیں ہونا چاہیے،
فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ ڈرتے رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرتے ہوں، نفسانی خواہش پر نہ چلتے ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ ہے یقیناً وہ لوگ کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ یہ ہے ایمان بالآخرہ۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، اور فرشتوں پر، یعنی فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی ہستی کو تسلیم کرے، یہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک لانے کا ذریعہ فرشتہ ہی ہے، یہ مانے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام جاری ہوتے ہیں ان کی تنفیذ کا ذریعہ یہ ملائکہ ہیں، یہ مانے کہ یہ معصوم ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان، حقیقی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ایک آسمانی صحیفہ ہدایت ہے، یہ مانے کہ میری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو میں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی ہی کو میں اہمیت دوں، میری زندگی کے تمام معاملات اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حل ہوں، یہ ہے کتاب پر یقین۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان کا مطلب، حقیقی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے مامور کیے ہوئے واجب الاطاعت لوگ ہیں، انبیاء کرام، جو بھی یہ اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہیں ان پر بغیر کسی عقلی دلیل کے ایمان لانا ضروری سمجھے، ان کے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو، ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ جانے، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان سے محبت کو اپنے اوپر واجب سمجھے۔ یہ ہے اس پوری آیت کا مطلب، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اور لیکن نیکی تو ہے من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ تو آگے ایمان کی بحث، اس کو تو کہیں گے ایمان، حقیقی ایمان۔ اب آ جائیے انفاق۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وَآتَ الْمَالَ، اور دیتا ہو مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ اس کے دو مطلب لیے گئے، ایک تو اپنا مال دیتا ہو، خرچ کرتا ہو، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ ایک مطلب تو یہ لیا گیا، یہ بھی صحیح مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ لیا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہو مال باوجود اس کے کہ وہ اس مال سے محبت رکھتا ہے، یعنی مال سے محبت کے باوجود دیتا ہو اپنا مال۔ کس کو؟ ذوی القربیٰ، یہ اولین حقدار قرار دیے گئے، قرابت داروں کو۔ اب جو رشتہ دار ہیں، یعنی جو بھی مال آدمی خرچ کر رہا ہے اس کے اولین حقدار اس کے رشتہ دار ہیں، کہ وہ ان رشتہ داروں کی مدد کرے جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا حضور بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی میں سے اپنے کسی ایسے عزیز رشتہ دار پر خرچ کرے کہ جو اس سے اپنے دل میں عداوت رکھتا ہو، یعنی وہ رشتہ دار کے جو آپ سے دل میں عداوت رکھے ہوئے ہیں آپ اس کی بھی مدد کریں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، رشتہ دار کی مدد جب مدد کرنی ہوگی تو نہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے مخالف ہیں، تمہیں نہیں پتا، اپنے بچوں سے ہی بتاتے ہیں اس بات کو، میں تمہیں کیا معلوم ان کے بڑوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ سمجھے نسل در نسل چلتی ہے یہ بات۔ حضور فرمانے
کہ اپنے مال کو, محنت کی کمائی کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے, اور اس رشتہ دار پر کہ جو اپنے دل میں اس کے لیے عداوت رکھتا ہو. اب یہ سمجھ لیجیے یہ انتہائی درجہ ہے قرابت داروں کے حق کا, کہ باوجود اس کے کہ وہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں, دل میں آپ سے بغض رکھتے ہیں, اور آپ کو معلوم بھی ہے, مگر آپ اس میں بالکل تفریق نہ کریں. جب آپ مدد کرنے پر آ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو آپ ان رشتہ داروں کو بھی دیجئے کہ جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے جلن, حسد, کڑھن رکھتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, قرابت داروں کو, وَالْيَتَامَىٰ, اور یتیموں پر دیتا ہو, یتیموں کو. اب دیکھ لیے کہ قرابت دار کے بعد میں سب سے پہلے نگاہ جانی چاہیے ان لوگوں پر کہ جو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ سایہ پدری سے محروم ہیں, باپ نہیں ہیں, اور ان کی تمام تر ضروریات منتقل ہو گئی ہیں معاشرے کو. تو ان کی ذمہ داری اگر معاشرے کی ہے اور آپ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں, تو پھر نمبر 2 پر جو حقدار بتائے گئے وہ بتائے گئے کہ اب آپ مدد کیجئے ان کی کہ جو یتیم ہیں. یہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد میں یتیمی نہیں رہتی, یعنی ایک شخص جب تک بالغ نہیں ہے وہ یتیم ہے. یتیم وہ شخص کہ جس کا باپ نہیں ہے, وہ یتیم ہے. اب اس کے پاس ایسے ذرائع بھی نہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے, تو جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا یہ یتیم مانا جائے گا. وَالْيَتَامَىٰ, فرمایا وَالْمَسَاکِینَ, اور مسکینوں کو یعنی محتاجوں کو دیتا ہو. محتاج کون سے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ مسکین نہیں ہیں کہ جو تم سے آ کر مانگ کر ایک ایک 2 کھجور یا ایک ایک 2 لقمے لے جائیں, ایک ایک 2 لقمے روٹی کے لے جائیں. صرف وہی مسکین نہیں ہے. مسکین وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں, اور وہ اپنا حلیہ بھی ایسا بنائے نہیں رکھتے کہ لوگ ان کی مدد کریں. یہ ہے مسکین, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. 3 نمبر پر ان کا ذکر آیا والمساکین وابن السبیل, اور مسافر کو, یعنی مسافر کو مال دے, اگرچہ مسافر صاحب حیثیت بھی ہو. یہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے, جیب کٹ گئی اس کی, صاحب حیثیت ہے, گھر تو بہت مال رکھا ہے اس کے, اب تو ضرورت مند ہے, اب تو اسے اپنے گھر جانا ہے. آپ اس کو پر بھی اگر خرچ کریں گے تو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب آپ کو دے گا. اتنا اس کو دے دیجئے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے. اگر وہ کہیں دور کا مسافر ہے تو اتنا بھی لحاظ کریے کہ اتنا بھی دے دیجئے کہ وہ گھر بھی پہنچ جائے, اور کچھ راستے میں کھانے پینے کا وقت ہو تو کچھ کھا پی بھی لے, تو یہ بھی ثواب کی بات ہے. فرمایا وابن السبیل والسائلین, اور مانگنے والوں, دیتا ہو اپنا مال مانگنے والوں کو. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے. یعنی جب ایک شخص نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور سوال آپ سے کر دیا, گویا کہ اس نے عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی. اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مساکین کے بعد میں ذکر آیا ہے سائلین کا, تو اس میں زیادہ کھوج کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ مالدار آدمی ہے, یہ صحیح مانگ رہا ہے یا غلط مانگ رہا ہے, یا کوئی اگر مانگنے کے لیے آ گیا تو اس سے کہا جائے کہ تو اپنی صحت دیکھ رہا ہے, تو مانگنے کے لائق ہے, تو کام نہیں کر سکتا. آپ کا یہ کام نہیں ہے, اس کی منائی ہے. اگر آپ معذور ہیں, آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں, تو پھر معذرت پیش کر دیں شائستہ طریقے سے اس کے سامنے, آپ اسے نہ دیجیے, کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ غیر ضروری مانگ رہا ہے, اس کو ضرورت نہیں تھی, تو اس کا جواب دیں, وہ خود ہوگا اللہ کے یہاں. آپ تو مدد ہو سکے اس کی مدد کر دیں. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, تو پھر اب جب کوئی شخص مانگ رہا ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ اس نے پھیلا دیا ہے, تو بس اب اس کو جو آپ کی حیثیت ہے, جو بن پڑے, اس کو دے دیجئے. اگر آپ نہیں دے سکتے ہو معذرت کر لیجئے, جھلکنے کی ضرورت نہیں ہے, شائستہ طریقے سے آپ اس کو منع کر دیں. فرمایا وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, اور گردن چھڑانے میں. فرمایا کہ وہ لوگ, دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے, تو اب کسی شخص کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانا اور اس شخص کو آزاد انسان کی جماعت میں شامل کر دینا, یہ بہت بڑا کار خیر تھا. تو اس کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے, یا تو
وہ شخص جس کا غلام ہے اس کے آقا سے یہ معلوم کیا جائے کہ بھئی اس غلام کو تم ہمیں بیچ دو، اس کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. یا دوسری شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ کبھی کبھی غلام اپنے آقا سے کچھ رقم طے کر لیا کرتا تھا کہ میں اتنی رقم تمہیں دے دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا. اب اس شخص کے پاس اتنی رقم ہے نہیں کہ وہ آزاد ہو، تو اس شخص کو وہ رقم دے کر کے آزاد کرانا. اب چونکہ قانونی غلامی تو ختم ہو گئی، غلام تو اب دنیا میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن آپ معاشرتی غلامی ابھی موجود ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زمینیں رہن رکھی ہوئی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے مکان رہن رکھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سودی قرضے میں گھرے ہوئے ہیں. وہ ایک طرح سے غلام کی حیثیت سے غلام نہ ان کو مانے. یا ایسے لوگ کہ جو مقدمات میں، ناجائز مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں، وہ وہاں پر انہیں ایک طرح سے غلامی کا توق ہی پڑا ہوا ہے ان کے گلے میں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ آپ وہ اپنا کیس لڑ کے اپنے کو بے گناہ ثابت کر سکیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کر دینا یہ بھی میرے نزدیک انشاءاللہ وفی الرقاب ہی کے درجے میں شامل ہوگا اللہ کے یہاں. کیونکہ اب یہ مت تو رہی نہیں، غلام تو کہیں ہے ہی نہیں قانونی طور سے پوری دنیا میں. تو ایسے لوگوں کی مدد بھی کر دینا کہ جو پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں، سودی قرض لے رکھے ہیں، ان کی زمینوں کو چھڑا کر ان کے حوالے کر دینا. ایسے لوگ یہ جو ناجائز مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو غریب لوگوں کے کیس لڑ کے اور ان کو بے گناہ ثابت کرانا، یہ بھی اسی درجے میں شامل ہوگا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب ذکر کیا زکوٰۃ کا، نماز کا اور زکوٰۃ کا. آپ دیکھیے سمجھیے کہ ذکر چلا آ رہا تھا ایمان اور انفاق. اب ایمان اور انفاق کی شہادت کے لیے کم سے کم شے جو مطلوب ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. اگر نماز نہیں تو ایمان گیا خطرے میں، اور اگر زکوٰۃ نہیں تو پھر انفاق آئے گا. قانونی انفاق، جو قانونی خرچ تو پہلے یہ ہے نا زکوٰۃ کا ادا کرنا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز کو، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دیتا رہے زکوٰۃ. پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو شے ایسی ہیں نماز اور زکوٰۃ کہ جو یہ اللہ، ایک بندہ اور اللہ کی بقیہ مخلوق کے درمیان تعلق کو ہموار رکھتا ہے. نماز پڑھیے، بندے کا اللہ سے تعلق ہموار رہے گا. زکوٰۃ دیجئے، اللہ کے حاجت مند بندوں کی مدد کیجئے، بندے کا اللہ کی مخلوق سے تعلق ہموار رہے گا. یہ کڑی ہے. وہ لوگ جو باحیثیت ہیں اللہ، اور جو باحیثیت لوگ ہیں وہ، اور جو اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں وہ، ان کے بیچ میں یہ کڑی ہے نماز اور زکوٰۃ. اور ایمان اور انفاق کی کم سے کم شہادت کے لیے جو کم سے کم شے مطلوب ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ. کہ اگر نماز نہیں ہے اور زکوٰۃ نہیں ہے تو تمہارا انفاق بھی جاتا رہے گا، تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا. تو اصل چیز یہ کہ نماز کو قائم کرے. جہاں جہاں قرآن میں ذکر آیا ہے نماز کا، وہاں نماز کو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، نماز کو پڑھنے کا ذکر نہیں آیا. نماز قائم کرے، یعنی وہ طریقہ، وہ خشوع اور خضوع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بتا دیا، اس طریقے سے نماز کا ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دیتا رہے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو. وَالْمُوفُونَ، اور پورے کرنے والا ہو، بِعَہْدِهِمْ، اپنے عہدوں کو. اِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ عہد کر لیں. فرمایا پورا کرے، وَالْمُوفُونَ، اور پورا کرے، بِعَہْدِهِمْ، اپنے عہدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ عہد کر لیں. اب ایک بات آپ سمجھ لیجئے، دو طرح کے عہد ہوتے ہیں. ایک تو وہ معاہدے ہوتے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ معاہدے ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں. اس آیت میں ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ دونوں طرح کے معاہدے آ گئے. ایک معاہدہ ہم پروردگار سے کر کے آئے. فرمایا اللہ نے الست بربکم قالوا بلا. فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ ہم کہہ کر کے آئے. ایک تو وہ ہے. پھر جب یہ انسان دنیا میں آ گیا، اب اس انسان کے اس معاشرے سے، اس دنیا سے انڈکلیئرڈ عہد ہو گیا. خود ان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص جب باپ بن گیا، اس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو گئی، تو اب اس شخص کا اپنی اولاد سے ایک عہد ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا کہ یہ تیری پرورش بھی کرے گا اور تیری کفالت بھی کرے گا، تجھے اچھے راستے پر ڈالنے کی کوشش بھی کرے گا، تجھے اللہ کا راستہ بھی بتائے گا. یہ عہد ہے. جب ایک شخص کی شادی ہو گئی، اس کی وائف سے، اس کی بیوی سے اس کا عہد ہو گیا کہ وہ تیری کفالت کرے گا. جب شادی ہوئی، بیوی کا شوہر سے عہد ہو گیا. ان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، اس کے ماں باپ حیات ہیں،
उसके माँ बाप से इस शख्स का अहद है कि मैं तुम्हारी इताअत करूंगा, फर्मा बरदारी करूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी किफालत करता रहूंगा, तुम्हें परेशानियों में जब तुम गिरोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है कि नहीं? ये वो अहद है कि जिनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली अहद हो जाते हैं। बाज अहद वो है जो हमें अपने कारोबारी लिहाज से करने पड़ते हैं। या मान लीजिए एक दुकानदार है, वो दुकान पर बैठा हुआ है, उसका अहद है अपने ग्राहक से कि वो तुम्हें नकली सामान नहीं देगा। ये कहने की जरूरत नहीं, वो सोच के ही आ रहा मुझे असली सामान लेना है। अब जो असली सामान बता करके नकली बेच रहा है, वो अहद को तोड़ रहा कि नहीं तोड़ रहा? जो कम बता करके ज्यादा बता करके कम तोड़ रहा है, कम नाप रहा है, वो अहद को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़? ये वो अहद है कि जो खुद ब खुद हो जाते हैं। अब अगर कोई ऐसे अहद हैं जो आपने कारोबारी अहद कर रखे हैं, तो फिर उनको भी पूरा करना जो लिखे हुए हैं, अगरचे फिर बाद में आप ये महसूस करें कि इसमें नुकसान ही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुआहदा कर लिया कि अगर मुसलमानों में से कोई शख्स मक्का जाएगा भागकर, तो मक्के वाले उसको वापस नहीं करेंगे, और अगर मक्का से कोई मुशरिक मदीना मुसलमानों के पास आ जाएगा तो इनको वापस करना पड़ेगा। हुजूर ने इस बात को कबूल कर लिया, यह मुआहदा लिखा गया। तो जिस शख्स के वो जिसने मुआहदा किया था रसूलुल्लाह के साथ में मुशरिकीन की तरफ से, उसी का बेटा अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आगे बेड़ियों में झगड़े हुए थे कि हुजूर मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मुझे बचाएं। अगरचे हुजूर ने कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुआहदा हो गया, अब तो इसको आपको वापस भेजना पड़ेगा। वही हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वापस भेजा। तो यह बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों के लिए कि जब कोई मुआहदा हो जाए, कोई अहद हो जाए, तो फिर उस अहद के हो जाने के बाद में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि फिर इंसान उससे हटने का अब कोई मतलब नहीं रह गया कहीं से कहीं तक भी। फरमाया वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना, और वो सब्र करते हो फिल बअसा, तंग दस्ती में, वस्साबिरीना, और सब्र करते हो फिल बअसा, तंग दस्ती में, वज़र्रा, और बीमारी में। कभी कभी बीमारी में ऐसे ऐसे जुमले निकल जाते हैं आदमी के मुंह से कि जो नहीं निकलने चाहिए, इस वक्त सब्र की जरूरत है। वहीनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं कि वो सच्चे हैं, इनको अल्लाह ने सच्चा फरमाया है। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं कि ये तकवे वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। ये वो आयत है मेरे नजदीक कि अगर इस पर अमल कर लिया जाए, पूरा इस्लाम इंसान की जिंदगी में आ जाएगा। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस सलाता वआतज़ ज़का वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ वहीनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।